جی، السلام علیکم۔ 14ویں سپارے کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے تمہارے لیے زندگی کے سامان پیدا کیے اور ہر چیز ایک اندازے سے پیدا کی، اور تمہارے لیے ان جانداروں کو پیدا کیا جن کو تم نہیں کھلاتے، اور ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں جن کو اندازے کے مطابق ہم اتارتے ہیں۔ ہم نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، حالانکہ تمہارے پاس اس کا خزانہ نہ تھا، اور ہم ہی زندہ کرنے والے اور مارنے والے ہیں۔ اور جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو ہم نے اسے مردود کر کے نکال دیا اور بولا، اے رب، مجھے حشر کے دن تک ڈھیل دے۔ فرمایا کہ تجھے مہلت ہے وقت مقرر تک۔ تو اس نے کہا، میں ان بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے چنے ہوئے مخلص بندوں کے۔ اللہ نے کہا، جس نے تیری پیروی کی اس کے لیے دوزخ کا وعدہ ہے، جس کے ساتھ دروازے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے باغات اور چشمے ہوں گے۔ نہ وہاں ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اور خوشخبری دے دیں میرے بندوں کو میں اصل بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور یہ بھی کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے، اور اس سے پہلے ہم کئی بستیاں ہلاک کر چکے ہیں۔ اور اسی طرح حجر والوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، اور وہ پہاڑوں میں پتھروں کو تراش کر کے گھر بنایا کرتے تھے۔ پھر صبح کے وقت ایک چنگھاڑ نے انہیں آ پکڑا، اور ہم نے آپ کو 7 آیات پڑھنے کے لیے دیں۔ اس سے مراد سورۃ فاتحہ ہے۔ اور آپ ان چیزوں کی طرف مت دیکھیں جو ہم نے اور لوگوں کو استعمال کے لیے دیں، اور آپ غم نہ کھائیے۔ اور جنہوں نے اس کتاب کے کچھ حصے کو مانا اور کچھ حصے کا انکار کیا، ان سے ہم ضرور پوچھیں گے جو کچھ ہم کیا کرتے تھے، اور اللہ جانتا ہے کہ ان مشرکوں کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے رب کی خوبیاں یاد کریں اور سجدہ کریں، اور مرتے دم تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ نحل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ پاک ہے اور برتر ہے، اور ہم نے آدمی کو ایک قطرے سے بنایا، مگر وہ جھگڑنے لگ گیا۔ جانور بنائے جن کو تم کھاتے ہو اور کام لیتے ہو، تمہارا رب بڑی شفقت والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور وہ ایسی سواریاں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے، اور زمین میں مختلف رنگوں کی چیزیں پھیلائیں۔ اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ دریا کو تمہارے کام پر لگایا، تازہ گوشت حاصل کرتے رہو، کشتیاں چلاتے رہو، اس واسطے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور پہاڑ بنائے تاکہ زمین ایک طرف نہ جھک جائے، راستے اور نشان بنائے تاکہ تم کو راہ ملے۔ اگر گننا چاہو تو اس کی نعمتوں کو گن نہ سکو گے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو، اور جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ وہ مردے ہیں اور نہیں جانتے کب اٹھائے جائیں گے۔ بے شک اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور غرور کرنے والوں کو ہم دوزخ میں داخل کریں گے۔ اور جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی، انہی کے لیے آخرت میں بھلائی ہے، اور جو شرک سے بچتے رہے اللہ ان کو بہترین اجر عطا کرے گا۔ اور اللہ نے فرمایا، میرے علاوہ کسی کو معبود نہ بناؤ، اور تم لوگ خاص مجھ ہی سے ڈرا کرو، اور جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اسی کا ہے، اس لیے اس کا حق ہے کہ اسی کی اطاعت کی جائے۔ پھر جب تمہیں ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے فریاد کرتے ہو، پھر وہ تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور پھر تم میں سے بعض اللہ کے
شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہو، اور انہوں نے اس تکلیف کو ہٹایا تھا اور ہماری دی ہوئی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ تم سے ان کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے گناہ کی وجہ سے پکڑنا شروع کرتا تو زمین میں کوئی سانس لینے والا باقی نہ بچتا۔ کیا تم نے کبھی ان جانوروں کے بارے میں غور کیا ہے؟ ان کے پیٹ میں خون اور گوبر ہوتا ہے، ان کے درمیان سے ہم صاف اور گلے میں سے آسانی سے اترنے والا دودھ تمہیں پینے کو دیتے ہیں، اور پھر ہم نے شہد کی مکھی کو کام میں لگایا، اور وہ پھلوں کے رس چوستی ہے اور شہد بناتی ہے، اور لوگوں کے لیے اس میں ہم نے شفا رکھ دی ہے۔ اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر بعض کو دوسروں سے زیادہ رزق عطا کیا، تمہیں بیویاں، بیٹے اور پوتے عطا کیے، پھر بھی تم اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہو۔ تم اللہ کے لیے مثالیں مت گھڑو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اس نے تمہیں ماں کے پیٹ سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، پھر آنکھ، کان اور دل دیے تاکہ تم شکر کرو۔ بے شک اللہ تمہیں انصاف کرنے، احسان کرنے اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، کھلی اور پوشیدہ برائی سے بچنے اور ظلم کرنے سے منع کرتا ہے۔ اللہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرو، اور جب قسم کھاؤ تو پھر اسے مت توڑو، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے ختم ہو جائے گا، اور کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا، اور جو لوگ صبر کریں گے ہم انہیں ان کے اچھے کاموں کا بدلہ ضرور دیں گے۔ جب آپ قرآن پڑھنا چاہیں تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، یقیناً اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو اللہ پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اس کا زور تو صرف انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ ایک بستی والوں کا حال بیان کرتا ہے کہ وہ بڑے امن اور اطمینان سے رہتے تھے، انہیں کھانے پینے کی چیزیں بڑی فراغت سے ملتی تھیں، مگر جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کی تو اللہ نے ان کو قحط اور خوف کا مزہ چکھایا۔ پھر ان کے پاس ایک رسول ہدایت کی دعوت لے کر آیا، انہوں نے اس کو جھٹلایا، اور جب بالکل ہی انہوں نے ظلم پر کمر باندھ لی تو عذاب نے انہیں آ پکڑا۔ اللہ نے تمہیں جو حلال اور پاک رزق دیا ہے اسے کھاؤ، اور اس کی نعمت کا شکر کرو اور اسی کی عبادت کرتے رہو۔ اور اللہ نے تم پر خون، خنزیر کا گوشت اور جس چیز کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نامزد کیا گیا ہو حرام کر دیا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے نامزد کیا گیا کو حرام کر دیا ہے، مگر جو بھوک سے بے حال ہو جائے اور حد سے گزرنے والا نہ ہو تو اللہ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اور جن لوگوں نے جہالت سے کوئی برا کام کیا، پھر توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، تو اللہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ لوگوں کو علم کی باتوں اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے اللہ کی طرف بلائیے، اور اگر کوئی بحث کرے تو اچھے طریقے سے بحث کریں، اور آپ کا رب اچھی طرح جانتا ہے کون گمراہ ہے اور کون ہدایت پر ہے، اور کس سے بدلہ لینا ہے۔ کس سے بدلہ لینا ہو تو اتنا ہی بدلہ لو، کسی سے بدلہ لینا ہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا اس نے تمہیں دکھ دیا ہے، اور اگر صبر کرو تو وہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، اور صبر کرنا ہی اللہ کی توفیق سے ہے۔ اور جو کچھ آپ کے خلاف یہ تدبیریں کر رہے ہیں آپ اس سے تنگ دل نہ ہوں، اللہ ہمیشہ پرہیزگاروں اور نیک کردار لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔